السلام علیکم معزز سامعین۔ پاکستان میں بہت سارے لوگ یورپ ممالک کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں۔ پہلے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم وہاں پر جائیں کیسے، اور اگر جانا چاہتے ہیں تو بہت زیادہ رقم ان کو دینی پڑتی ہے، جس کے دینے کے بعد بھی اس بات کی کوئی شورٹی یا گارنٹی نہیں ہوتی کہ وہ یورپ چلے جائیں گے۔ لیکن دوستوں، آج آپ کو ایک ایسے کنٹری کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، اور ساتھ ہی پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش ممالک جو ہیں، یہ 3-4، ان کے لیے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اس ملک میں 1 لاکھ جابز جو ہیں وہ اس وقت اویلیبل ہیں، 1 سے 1.5 لاکھ، جو کہ دھڑا دھڑ ان 3-4 کنٹریز سے جو ہے نا وہ لوگوں کو ہائر کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ پڑھے لکھے ہیں آپ یا نہیں پڑھے لکھے، یعنی ان پڑھ ہیں، مطلب آپ کے پاس صرف سکل ہے کوئی، تب بھی آپ جو ہے وہ اس ملک جا سکتے ہیں۔ دنیا کا یہ امیر ترین ملک ہے۔ اس ملک کا پاسپورٹ جو ہے وہ 150 ممالک سے اوپر آتا ہے، یعنی اس کی رینکنگ اتنی ہائی ہے۔ اگر اس ملک کا پاسپورٹ آپ کو مل جاتا ہے تو آپ 150 ممالک کے اندر ویزا فری جا سکتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں لگزمبرگ کی۔ دوستوں، لگزمبرگ کی اکانومی بہت مضبوط ہے، اور اس وقت سب سے بڑی خوشخبری والی بات یہ ہے کہ پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے ان کو جو ہے وہ بہت جلدی ریکوائر ہیں، بہت جلدی ان کو یہاں سے لیبر چاہیے، پڑھے لکھے لوگ بھی درکار ہیں۔ اس وقت بہت زیادہ ویکنسیاں اوپن ہوئی ہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا لگزمبرگ کے بارے میں بتا دیتا ہوں، اور ساتھ ہی میں آپ کو تھوڑا یہ آگاہ کر دیتا ہوں کہ میں آپ کو 3-4 چیزوں کے حوالے سے اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ایک تو میں آپ کو یہ لگزمبرگ کا ویزا آپ نے کیسے آپ حاصل کر سکتے ہیں، کیسے آپ نے لگزمبرگ کا ویزا اپلائی کرنا ہے، یا کیا طریقہ کار ہے، یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ساتھ ہی جو دوسرا ہے کہ وہاں پر کیا سیلری ہوگی، کیسے آپ وہاں پر جو ہے وہ جا سکتے ہیں، کون سے ڈاکومنٹس درکار ہیں، اور ساتھ ہی وہاں پر کون کون سی اس وقت جابز جو ہیں وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں، اس حوالے سے بھی میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ تو یہ 3-4 ٹاپکس ہیں اس حوالے سے آج آپ کو اس ویڈیو میں، تو یہ بہت ضروری آپ کے لیے ہے کہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ ساری بات آپ کو کلیئر ہو جائے۔ تو دوستوں، میں آپ کو سب سے پہلے لگزمبرگ کے ایڈوانٹیج کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ وہاں پر چلے جاتے ہیں اور 5 سال آپ وہاں رہتے ہیں اور آپ کو PR مل جاتی ہے، تو آپ فیملی کو جو ہے وہاں بلا سکتے ہیں۔ اور یہاں ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ فیملی ویزے بھی اس وقت بہت زیادہ لگ رہے ہیں لگزمبرگ کے۔ اگر اس کی اکانومی کی بات کی جائے تو دوستوں، میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس کی اکانومی بہت مضبوط ہے، اور یورپ کے جو ہے وہ ممالک میں امیر ترین ممالک کے اندر اس کا شمار ہے۔ اور یہاں پر اگر میں بات کروں سیلری کی، تو دوستوں ایوریج جو سیلری ہے یہاں پر UK، کینیڈا اور ان ممالک سے بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ کی مطلب جرمنی یا فرانس یا اس طرح یورپ کے کوئی اور ممالک ہیں، ان کے اندر اگر آپ کی $2000 اگر آپ کی سیلری بنتی ہے، تو لگزمبرگ کے اندر جو ہے وہ آپ کی وہی $4000 آپ کو سیلری ملے گی، یعنی پاکستانی روپیز میں تقریباً جو ہے وہ 12.5-13 لاکھ روپے آپ کی سیلری بن جائے گی، اور انڈین روپیز میں 4-5 لاکھ روپیہ سیلری بنے گی۔ تو یہ بہت زیادہ ڈفرینس ہے اس کا، کہ یہاں پر ایوریج سیلری کی میں بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی سکل زیادہ ہے تو اس سے بھی زیادہ کی آپ توقع رکھیں، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو اس سے بھی زیادہ کی آپ توقع رکھیں، کیونکہ ایوریج میں نے سیلری کی بات کی ہے۔ دوستو، اب لگزمبرگ کی اگر آپ کو PR مل جاتی ہے تو میں آپ کو ایڈوانٹیج بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر PR ملنے کے بعد، یعنی پرماننٹ ریزیڈنسی، یعنی آپ کو جب نیشنلٹی مل جاتی ہے، تو یہاں پر یہ امیر ترین ملک ہے، اس لیے یہاں پر بہت زیادہ سہولتیں بھی ہیں۔ آپ کو سب سے بڑی جو سہولت ملتی ہے، بچوں کی جو سٹڈی ہے، تعلیم ہے، وہ 12 کلاس تک جو ہے نا وہ یہاں پر فری ہے۔ ساتھ ہی پوری طرح سے ان کے جو اخراجات ہیں، ٹرانسپورٹ ہے، یعنی ٹوٹل یہاں پر ٹرانسپورٹ فری ہے۔ ان جو رہائشی لوگ ہیں، یہاں پر رہنے والے لوگ ہیں نا، ان کے لیے ٹوٹل جو ہے وہاں پر ٹرانسپورٹ فری ہے۔ تو یہاں پر، اور اس کے علاوہ ہیلتھ کے بھی بہت زیادہ یہاں پر جو سہولتیں ہیں، فیسلٹیز ہیں، تو ایک بہت بہترین ملک ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اب اگر یہاں پر جابز کی میں بات کروں، تو ابھی جو جابز درکار ہیں، تو دوستوں اگر آپ کے پاس سکل ہے، یعنی آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے اور سکل ہے، تو پریشان نہیں ہونا آپ نے، کیونکہ ان کو سکلڈ ورکرز کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب کیٹیگریز بنا کے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں۔ اگر آپ یہاں پر جو جابز درکار ہیں اس وقت، تو کنسٹرکشنز کی بہت زیادہ جاب ہے۔ اب کنسٹرکشنز کے اندر جو ہے وہ تمام جابز آ جاتی ہیں، یعنی ایک
عمارت جیسے بنتی ہے اس کے اندر پلمبر وغیرہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، الیکٹریشین کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اس عمارت کو بنانے کے لیے لیبر کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ میسن وغیرہ ان سب کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر یہ تمام جابز اس وقت اویلیبل ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے پاس لائسنس ہے پاکستان کے اندر بنا ہوا یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش کہیں بھی، تو ان کو 2 طرح کے جو ڈرائیور ہیں وہ درکار ہیں۔ وہ 2 طرح کے کیوں ڈرائیور درکار ہیں دوستوں؟ میں سب سے پہلے یہ آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ لکسمبرگ بہت خوبصورت ملک ہے، بہت پیارا ملک ہے، اس کو دیکھنے کے لیے لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ سیاح جو ہے نا وہ جاتے ہیں، تو ہوٹلز وغیرہ کے اندر بھی کافی جابز ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر جو لوگ جاتے ہیں تو 2 قسم کے ڈرائیونگ لائسنس کی میں نے جو بات کی ہے، ایک یہ کہ ان کو ایز مطلب ٹیکسی ڈرائیور کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ہوٹل سے لے کر ادھر ایئرپورٹ تک اور ایئرپورٹ سے ہوٹل تک جو ہے نا وہ آنے جانے لے جانے کے لیے ان کو ڈرائیورز درکار ہیں، اور ساتھ ہی جو دوسرے ڈرائیورز ہیں وہ جو اشیاء خرد و نوش روزانہ کی یا پورٹ سے یا ادھر ادھر سے جو بھی سامان ہے اس کو جو پک اینڈ ڈراپ کرنے والے ہیں وہ ان کی ضرورت ہے۔ اور اگر دوستو اگر آپ کے پاس بائک کا بھی لائسنس ہے تو آپ یہاں اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہوم ڈلیوری یا جو کھانا وغیرہ دینے والے لوگ ہیں ادھر ادھر، یعنی کھانا پہنچانے والے ایز یہاں پر جیسے فری ہوم ڈلیوری والا ایک کنسیپٹ ہے، تو وہاں پر یہ جابز ہیں پیزا ڈلیوری وغیرہ یا کوئی اس طرح کے جو ہے نا وہ آپ بائک کے اوپر بھی جاب، اگر آپ کے پاس بائک کا لائسنس ہے تو اس کو بھی انٹرنیشنل کروا لیں، آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ جابز بھی آپ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی دوستوں اگر آپ کے پاس کوئی نرسنگ وغیرہ کا ڈپلومہ ہے یا کوئی وارڈ بوائے یا کوئی آپ کلیننگز جاب چاہتے ہیں یا کوئی اس طرح کی بھی لیبر جاب اگر آپ چاہتے ہیں، تو ہیلتھ کیئر کے اندر بھی وہاں جابز اپرچونٹیز ہیں، فارمیسیوں کے اوپر جابز، اگر آپ فارماسسٹ ہیں پڑھے لکھے ہیں تو بھی آپ کے لیے بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے اور کوئی سکل ہے تو تب بھی بہت زیادہ جابز ہیں۔ ہوٹلز کے اندر شیف کی جابز اس وقت اویلیبل ہیں۔ تو یہ تو ہوگی جابز کے حوالے سے ایک ترتیب، جو میں نے پہلے ٹاپک آپ کو بتائے ہیں اس میں سے 1-2 ہو گئے ہیں۔ اب اگلے ٹاپک میں آپ کو تھوڑا آگاہ کر دیتا ہوں کہ کون کون سے آپ کو ڈاکومنٹس درکار ہیں۔ آپ کو جو ڈاکومنٹس درکار ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے جس کی 6 ماہ جو ہے وہ ایکسپائری ڈیٹ مسٹ ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی آپ کے پاس جو ہے وہ آپ نے ایک سی وی بنا لینی ہے، اور کور لیٹر ہونا چاہیے، یورپین فارم کے اندر آپ نے بنانا ہے۔ اور دوستوں لکسمبرگ کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ شینگن کنٹریز کے اندر آتا ہے، اور جب آپ کو یہاں کی آپ کے پاس ویزا موجود ہو تو آپ دوسرے ممالک کے اندر بھی جا کر کام کر سکتے ہیں۔ لیکن کون جاتا ہے پھر اور کسی اور ملک میں جب یہاں پر 4,000 5,000 جو ہے نا وہ سیلری آپ کو مل جائے تو میرے خیال سے کوئی یہاں سے جانا نہیں چاہے گا۔ اور ساتھ ہی دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو باؤنڈریز ہیں وہ جرمنی، بیلجیم اور اسی طرح جو ہے وہ اٹلی وغیرہ کے ساتھ جو ہے وہ لگتی ہیں، اور اس لحاظ سے بھی یہ بہت زیادہ آپشنل ہے کہ آپ ان ممالک کے اندر بھی کل کو جانا چاہیں تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو آپ کے پاس سی وی آپ نے یورپین فارم کے اندر بنانی ہے، تاکہ یہ ہے کہ ان کو اپنے ساری سکل اپنی آپ نے لکھ دینی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سٹڈی نہیں ہے تو آپ نے اپنی سٹڈی جو ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اپنے سکل کے بارے میں آپ نے پراپر طریقے سے لکھ دینا ہے۔ اور اگر آپ کو خود سی وی نہیں بنانا آتی تو کسی بھی کمپیوٹر والے سے یا جو بندہ ہاؤ رکھتا ہے جو بنا سکتا ہے آپ نے اس سے سی وی بنوانی ہے، اور سی وی وغیرہ بنوا کے آپ نے جو ہے وہ اپلائی کر دینا ہے۔ اب آپ نے کہاں اپلائی کرنا ہے دوستوں؟ آپ نے اپلائی کرنا ہے، میں نے جو لنک ڈسکرپشن کے اندر ڈالے ہیں یہ ان ویب سائٹس کے لنک ہیں جہاں پر پراپر جابز لکسمبرگ کے حوالے سے جو ہے نا وہ اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں۔ تو دوستو یہ ہے کہ اگر آپ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ بات۔ اور آگے اگر جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس کے بعد کا طریقہ کار میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے جو سی وی بنانی ہے اس سی وی کے اندر آپ نے پراپر ہر چیز لکھنی ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کا یہ ای میل ہے یا جی میل ہے یا یہ آپ کا کانٹیکٹ نمبر ہے، کیونکہ جب جس نے آپ کو ہائر کرنا ہے وہ آپ کو اس نمبر پہ رابطہ کرے گا۔ آپ اگر اس کو سیٹسفائیڈ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ آپ کو ورک پرمٹ دے گا یا آفر لیٹر وغیرہ آپ کے لیے بھیجے گا۔ لیکن اب یہاں پر کچھ لوگوں
کو یہ پرابلم آئے گی کہ یار پاکستان کے اندر تو لگزمبرگ کی ایمبیسی نہیں ہے، لیکن دوستوں کافی زیادہ آفس موجود ہیں جو لوگ آگے اکاموڈیٹ کرتے ہیں، مطلب کنیکشن آپ کا جو ہے وہ بحال کر دیتے ہیں لگزمبرگ کے ساتھ۔ لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا، اگر پاکستان کے اندر ویسے بیلجیم کی ایمبیسی موجود ہے تو بیلجیم جو ہے نا وہ جو انٹرٹین کرتا ہے اس اور پراپر کانٹیکٹ جو ہے نا وہ لگزمبرگ کے ساتھ ترتیب کے ساتھ کروا دیتے ہیں۔ تو آپ نے جب آپ کا آفر لیٹر آ جاتا ہے تو آپ بیلجیم ایمبیسی کے اندر ہی چلے جائیں، بیلجیم ایمبیسی اسلام آباد کے اندر موجود ہے، آپ وہاں پر جا کر جو ہے وہ ان کو دکھائیں، اور 80 یورو تقریباً یا ڈالر جو ہے نا اس کی وہ تقریباً آپ کا ویزا فیس بنتی ہے، تو کوئی زیادہ ویزا فیس نہیں ہے۔ اور اگر آپ فیملی کو لے کے جانا چاہتے ہیں تو 40 اور آپ کو ڈالر یا یورو جو ہے وہ آپ کو کرنے پڑ جائیں گے، اور پہ تو فری بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جو ہے وہ ایسے آپ جو ہائر کرنے والا ہے وہ بہت اچھا ہے، آپ ایسے انسان کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو فری رہائش، فری کھانا، اور اگر یہ تو آپ کے سیٹسفائیڈ ہونے پر ہے، اور دوسری ضرورت کے اوپر منحصر ہے، اگر اس کو اشد ضرورت ہے اور آپ کے اندر یہ جو ہے وہ کیپیسٹی موجود ہے یا ایبلٹی موجود ہے کہ آپ اس کو سیٹسفائیڈ کر لیں کہ یار میں جو تمہیں ضرورت ہے جیسا کام چاہیے تو وہ میں بہترین طریقے سے سر انجام دے سکتا ہوں، تو آپ کو فری بھی ویزا مل سکتا ہے۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ساری بات کلیئر ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور یہ چند ایک طریقہ کار ہے تو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ساری بات کلیئر کر دوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ویڈیوز جو ہے آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جو بہت زیادہ پریشان ہیں، بہت زیادہ لوگ جو مسائل کا شکار ہیں اور یورپ جانے کے خواہشمند بھی ہیں اور زیادہ پیسے بھی نہیں ہوتے جن کے پاس، تو یار یہ ہے کہ ایک پلیٹ فارم دیا جاتا ہے آپ کو تاکہ آپ لوگ اپلائی کریں۔ دیکھیں اگر آپ لوگ اپلائی کرتے ہیں اور کسی کا بھلا ہو جاتا ہے، کوئی چلا جاتا ہے، تو میرے خیال سے یہ ہے کہ وہ دعا ہی دے گا کہ یار میں نے انفارمیشن لی اور مجھے جو ہے وہ فائدہ ہو گیا۔ باقی دیکھیں یہ بات ہوتی ہے ساری نصیب کی، تو یہ ہے کہ جب آپ کو پلیٹ فارم کا ہی نہیں پتہ ہوگا، آپ کو اپلائی کرنے کا ہی نہیں پتہ ہوگا، تو پھر کیسے آپ یورپ جا سکتے ہیں؟ تو یہ ہے کہ آپ خود کام جب کریں گے، اپلائی وغیرہ کریں گے، لنک ڈسکرپشن کے اندر ڈال دیے ہیں، اور آپ نے ان لنکس کے اوپر جانا ہے اور جو کیٹیگری آپ کی جاب کے حوالے سے ہے اس کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے، اور سی وی بہترین طریقے سے آپ نے بنا کے، کور لیٹر بنا کے یورپین فارم کے اندر تو وہ آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے، اور پھر جو ہے وہ آپ سے کانٹیکٹ کر لے گا جو آپ کو ہائر کرنا چاہ رہا ہوگا، جو پھر وہ آپ سے ایک چھوٹا سا انٹرویو لے گا، اور اس کے بعد آپ کے لیے سارے سسٹم جو ہے وہ ترتیب میں نے آپ کو پہلے آگاہ کر دیا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مزید اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ موصول ہوتی رہیں اور احباب کا فائدہ ہوتا رہے۔ شکریہ۔